میری امی نے کہا بیٹا ادھر آ، تم نے آج گھر جانا ہے، وہاں جا کے تم نے خسخس لینی ہے، تم نے لینے ہیں 2-3 بادام اور ان کو بھگو کے ارلی مارننگ رکھ دینا ہے۔ رات کو تم نے دودھ لینا ہے اور اس کو اچھا سا گرائنڈ کر کے چھان کے وہ دودھ پکا کے اور 1 کپ پی کے سو اور بچے کو فیڈ کرا دینا۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ نیکسٹ ڈے یہ تو ٹن۔ حال ہی میں ندا یاسر کے ایک شو میں ایک ایسی بات بتائی گئی ہے کہ اگر اس بات کو فالو کر لیا جائے تو بہت سے بچوں کی جان جا سکتی ہے، اور اس بات کو بتانے والی بھی ایک مشہور سیلیبریٹی ہیں اور اب سننے والے بھی لاکھوں کی تعداد میں عوام، خاص کر کے عورتیں ہیں، اور امید ہے کہ بہت ساری عورتوں نے اس پر ریسرچ کرنے کی بجائے اسے اپنے بچوں پر اپلائی بھی کر لیا ہوگا، جس سے وہ اپنے بچوں کو خطرے میں جھونک سکتی ہیں۔ ندا یاسر کا ایک مارننگ شو چل رہا تھا جس میں ایک سیلیبریٹی جن کا نام مجھے معلوم نہیں، لیکن میں نے اور آپ نے انہیں بہت سارے ڈراموں میں دیکھا ہوا ہے، وہ نامور سیلیبریٹی شیر خوار یعنی کہ دودھ پیتے بچوں کے لیے اچھی نیند کا ٹوٹکا بتا رہی تھی، اور وہ ایسا ٹوٹکا تھا کہ بچوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ کتنی ہی مائیں اس شو کو دیکھتی اور ان سے سیکھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ میری ماں کا ٹوٹکا ہے، اپنے بارے میں بتاتی ہیں کہ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو یہ بہت کم سوتی تھی، ایون کہ رات کو بھی جاگتی رہتی تھی، تو میری ماں نے مجھے کہا کہ تم خشخاش اور بادام بھگو کر اسے رات میں پی کر اپنی بیٹی کو فیڈ کروایا کرو، اس سے یہ ٹن ہو کر سوئے گی۔ تو یہ تھا ان کا ٹوٹکا جس پر اس سیلیبریٹی نے عمل کیا اور اب دوسروں کو بتا کر ان کو گمراہ کر رہی تھی۔ اب پتہ نہیں کہ اس سے ان کی بیٹی پر کیا اچھے برے اثرات ہوئے، لیکن یہ ایک جان لیوا ٹوٹکا ہے۔ خشخاش جسے ہم خشیش بھی کہتے ہیں، خسخاس بھی کہتے ہیں، پوپی سیڈز بھی کہتے ہیں، دراصل ڈرگز ہیں۔ یہ ڈرگز میں استعمال ہوتا ہے اور ایک چرسی پودا ہے جسے لوگ گہری نیند اور نشے میں جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس نشیلی دوائی کو اس مارننگ شو میں ایک بہت ہی حیران کن اور آزمودہ ٹوٹکے کے طور پر بیان کیا جا رہا تھا۔ اس کو استعمال کرنے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ کتنی گہری نیند میں جا سکتا ہے کہ اس کا سانس تک بند ہو جائے، ریسپیریٹری کولیپس ہو جائے اور بچہ سوتے سوتے موت کے منہ میں چلا جائے۔ یہ ہے اس ٹوٹکے کا جان لیوا اثر، اور میری اس ویڈیو کے آنے سے پہلے تک نہ جانے کتنی ماؤں نے اس ٹوٹکے کو اپنے بچوں پر اپلائی کر لیا ہوگا۔ اب بہت سارے لوگوں کا خیال ہوگا کہ پرانے زمانے کے لوگ ایسے ٹوٹکے بہت کیا کرتے تھے، لیکن کیا آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس زمانے میں بچوں کی شرح اموات بھی بہت زیادہ تھی، لوگوں میں شعور بہت کم تھا، نالج نہیں تھا، صرف یہ دیکھا جاتا تھا کہ ماں کو بہت کام ہے تو اپنی کمفرٹ کے لیے کہ بچہ سو جائے اس کو کچھ بھی پلا دینا، کوئی بھی تحقیق کیے بغیر۔ اور اب اس طرح کتنی ہی زیادہ عوام اس مارننگ شو کو دیکھ رہی ہے، اور ان میں سے بہت زیادہ تعداد گھریلو عورتوں کی ہوتی ہے جو ان شوز میں بتائے گئے ٹوٹکوں پر عمل کرتی ہیں، اور ان میں سے کسی کے بچے کو اگر اس بتائے گئے ٹوٹکے کی وجہ سے کچھ ہو بھی جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان شوز کے خلاف ضرور کوئی لا ہونا چاہیے کہ اس طرح کی ایڈوائس جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، آپ نیشنل ٹی وی پر اس طرح کی ویڈیو چلا رہے ہیں، آپ مارننگ شو میں یہ سب دکھا رہے ہیں جس کو بہت ساری عوام فالو کر رہی ہے، اور وہ بھی بنا سرچ کیے، کیونکہ ان کو زیادہ نالج نہیں ہے اور آپ انہیں مزید گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ اس ویڈیو بنانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ میری طرح اگر آپ میں سے کسی نے وہ شو دیکھا ہے اور اس سے مس گائیڈ ہوئے ہیں تو میری کوشش تھی کہ اسے صحیح اور غلط کے درمیان فرق پتہ چل جائے۔ یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے اپنے بچوں کو فورسفلی سلانے کا، اس سے آپ اپنے بچوں کو کھو بھی سکتے ہیں۔ دیکھیے جہالت صرف ایک انسان تک رہے پھر بھی صحیح ہے، لیکن اگر اسے آپ اس طرح پھیلا رہے ہیں کہ اس سے لوگ متاثر ہو کر اسے اپنائیں تو یہ بہت سٹوپڈ بات ہے۔ امید ہے کہ میری اس کوشش سے آپ کو تھوڑی بہت ہیلپ ملی ہوگی اور آپ جان چکے ہوں گے کہ ڈیلی سوپس اور مارننگ شوز کے ہمارے اوپر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی خود کو اور اپنے بچوں کو اس سے محفوظ رکھ سکیں۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔